أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم کیسی ہیں السلام سبھی پیاری ورحمۃ بہنیں؟ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں باجی؟ الحمدللہ. آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کو بہو مبارک ہو، بہت بہت. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مشکل کام میں ہم سب کی مدد فرمائے اور آمین. دنیا اور آخرت کے ہر کام جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور آمین. ہر نئے کام میں ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. آمین. آمین جو یا بھی آپ رب. کی کلاسز چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کنٹینیو رکھ پانے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں کرے. اور اگر بیچ میں چھٹیاں ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو ان چھٹیوں کو بھی بہترین طریقے سے دوسرے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود مصروف ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کبھی پیچھے ہونے لگ جاتے ہیں اور کبھی جس طرح سے ابھی بریک آیا تو یہ بریکس بھی آ جانا تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے ہم لوگ کو ہمیشہ مدرسے میں بتایا جاتا تھا کہ کبھی بھی آپ کو بریک ملے تو اللہ سے دعائیں کرنے بیٹھ جائیں، معافیاں مانگیں کہ کیوں پتہ نہیں کیوں یہ میرے ساتھ ہوا کہ اچھا خاصا پڑھائی کے دن چل رہے تھے اور پھر میرا کام یہ رک گیا. تو ہم لوگ تو بڑا خوش ہو جاتے تھے لیکن جب استاذہ سے اس طرح کے الفاظ باتیں سنی تو اس کو بھی پھر محسوس کیا کہ ہاں کیونکہ زندگی دنیا کے وقت کم ہے اور کتنا کس کو کب لوٹ جانا ہے اور دینی علم حاصل کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہے. تو اگر یہ جو ویکینڈ بھی آتا تھا تو اس میں بھی کہتے تھے کہ استطاعت اگر رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ کنٹینیو پڑھی جا سکے لیکن ہمارے تو بہت ہی لیول کم ہے کہ ایک ہفتے میں 2 بار بس اور پھر وہ 1 گھنٹہ صرف اور اتنا ذرا سا ہونا اور پھر اس میں کچھ اگر ہوم ورک بتا دینا کہ یہ آپ لوگ گھر سے کر کے رکھیں، اس کو یاد کریں، اس کو لکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو ریوائز کریں. بہت بڑا پہاڑ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کلاس بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اوپر سے بھی رات میں بھی کبھی لے کے بیٹھنا ہے کبھی دن میں بھی لے کے. یہ چیزیں جو ہے ان کو بہت ہی کم لیول پر ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں اور ان کو جب ہم سے کبھی مس ہو چھوٹ جائے بریک آ جائے تو ابھی تو اچھا ہوا چلو کچھ دن کا ٹائم مل گیا اب ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. زیادہ تر تو ٹائم ہم ویسٹ میں نکال دیتے ہیں. اللہ توفیق دے کہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کے آگے جھکیں، اللہ سے مانگیں کہ کیا وجہ ہے جو میرے ادھر کلاسز میں 1 ہفتے یا 2 ہفتے کی بھی تھوڑی بھی چھٹی اگر آئی تو اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے مانگنا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملی ہوئی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے کسی بات سے ناراض ہو اور سب سے بڑی جو انہوں نے یہ نعمت دی ہے یہ ہم سے چھن جائے کہ ہمارے کلاسز کسی وجہ سے ختم ہو جائیں رک جائیں یا ہم نہ کر سکیں یا کرانے والا نہ کرا سکے تو کوئی بھی کام اس میں سے جو ہے وہ ہمارے اوپر آزمائش مصیبت یہ بن کے آ سکتا ہے. تو اللہ توفیق دے کہ ہم سب اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ کبھی آپ کا اسٹاپ ہو رکے کسی بھی وجہ سے پیچھے ہو جائیں تو خوب اللہ سے دعا مانگیں معافیاں مانگیں یا رب میری پڑھائی جلد سے جلد شروع کروا دے اور ہمیشہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ بنے رہیں. تو جیسا کہ آج ہم لوگوں کا 16 پارے کا پارٹ اب سورہ کہف کا شروع ہونا ہے تو آیت نمبر 75 سے 81 ہے انشاءاللہ آج کا. چل اس میں سے تھوڑی تلاوت لے کے اور پھر اس کی میننگ سمجھیں گے اور تجوید دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں خاص ایکسٹرا مشکل ورڈ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہاں پہ ہیوی ہونا ہے، کہاں پہ غنہ ہے وغیرہ. تو مشکل سورہ میں سے ایک سورہ ہے جس کو ہمیں ہر ہفتے پڑھنے کی اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو زبان پر جب اس کی کوئی مسٹیک بیٹھ جاتی ہے تو وہ بھی بڑی مشکلوں سے ہی نکل پا رہی ہوتی ہے. تو سورہ کہف کی تلاوت بھی اسی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کی صرف تلاوت لینے کی کوشش کی تھی، ساتھ میں الحمدللہ اللہ نے تھوڑی توفیق عطا فرما دی کہ اس کی میننگ بھی سمجھ رہے ہیں ہم لوگ ایک چھوٹے لیول پر. لیکن الحمدللہ اس کے اندر جو قصے گزرتے ہیں وہ قصے ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمیں بار بار ہر جمعے کو کہ یہ بات تھی، یہ بات تھی، تاکہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں اس کو لے سکیں کہ ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے. تو لاسٹ میں ہمیں اس کے اوپر اچھی خاصی محنت کرنی ہے کہ آپ کو اچھے خاصے اس کے اندر سے فائدے نکالنے ہیں، پوائنٹس نکالنے ہیں، کیا سیکھا، کیا فائدہ ملا وغیرہ. قال کہا، علم کیا نہیں. تو بات انہی لوگوں کی چل رہی ہے، قصہ وہی چل رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لحاظ سے ان کے پاس بڑے لمبے طویل سفر کے بعد آئے ہوئے تھے کہ مجھے سیکھنا ہے. تو جب ایک رسول پیغمبر ہو کر کے اور وہ ایسا لمبا سفر کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے علم کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام نے یہ ایسا اس لیے کیا ہوا تھا کہ وہ اور لوگوں تک اپنے لیے بھی بھلائی حاصل کریں اور لوگوں تک بھلائی جو ہے وہ پہنچا سکیں. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اور علم لینا ہے. تو ہم اپنے ہی لیے علم کتنا ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو اپنی جان کو جہنم سے بچا سکنے پر کامیاب ہو جائیں، یا پھر اس کے بعد ہم لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ بھئی وہ بھی اپنی جان کو جہنم سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں میری وجہ سے. تو ہم اپنے علم کو اگر چیک کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ کہ ہمارا شوق آیا، ہمارا دل اللہ نے ادھر موڑا، ہمیں پتہ چلا کہ ہاں بھئی ایسے ایسے پڑھائیاں کرنی اور ہم نے شروع کر دی. تو اللہ توفیق دے کہ ہم اسے پورا کریں اور پھر ایک نہیں کئی بار اسے پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں تاکہ ہم اور لوگوں تک بتانے پڑھانے والے بن سکیں. آمین یا رب. تو جیسا کہ ہم لوگوں کے قصے میں بات پتہ چلی تھی کہ انہیں نے کہا ان سے وہ کسی طرح ملے تھے بہت ہی ایک لمبے سفر کے بعد، اور جس طرح سے اللہ نے نشانی بتائی تھی کہ مچھلی ہے یہ غائب ہو جائے گی، اور پھر وہ ساری چیزیں آئیں اور اس سے وہ آگے بھی نکل گئے تھے، پھر وہ واپس لوٹ کر کے بھی آئے. تو یہ سب ان کے علم کی مشقتیں اس میں پتہ چل رہی ہیں کہ کیا کیا تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں. اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے ایسے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے ان کے پاس نبی آ کر کے پوچھ رہے تھے کہ مجھے علم چاہیے. تو کسی کا کوئی بھی لیول ہو کہ بھئی ہم تو گھر کے اتنے بڑے ہیں، ہم کیسے جا کے، وہ ہماری تو بیٹی ہے اس سے کیسے سیکھیں گے، اور وہ تو چھوٹا مدرسہ ہے، وہ تو میں نے ہی کھولا تھا، وہاں تو میں خود پیسے دے کے آتا ہوں اور میں وہاں جاؤں مجھے یہ سارے لیول جو ہیں یہ ان میں کوئی معنی نہیں رکھتے. کبھی پڑھنے والا اوپر تو کبھی پڑھانے والا بھی اوپر اپنے لیول میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو لیول اللہ نے بنا دیے ہیں کہ یہ پڑھانے والا ہے، یہ پڑھنے والا ہے، کوئی بھی اس کے لیے آپ علم حاصل صحیح جگہ پہ جا کے علم حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سے فائدہ اٹھانے کی نیت ہو کہ میں اپنی جان کو اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ جہنم سے بچائیں گے. چل تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ سیکھنے میں تم صبر نہیں کر سکو گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر خاص ایک طریقہ تھا، خاص وحی ان کے اوپر تھی
جس سے وہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو تمہیں بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی اس کے اوپر تم کیسے صبر کرو گے، میرے ساتھ نہیں رک سکو گے۔ تو سبحان اللہ، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آئیں گے، سیکھیں گے اور صبر کریں گے۔ تو ایک صبر کی بھی یہاں پر ہم سب کو صبر کرنے کی، پڑھائی میں تو بہت زیادہ صبر کرنے کی ہم سبھی کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے لیولس ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی ٹیچر ایسے، ہم نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ میرے لحاظ سے وہ تھوڑی چیزیں پہلے سے اگر ہمیں معلوم پڑی ہوئی ہیں تو ہم اس کو اس لحاظ سے بتاتے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، بس یہ ختم ہو جاتے، لیکن کبھی سامنے والے کو وہ اچھا خاصا ٹف لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ الگ الگ لیولس ہیں لوگوں کے سمجھنے کے، جس طرح سے اگر کوئی ہم سمجھے لے رہے ہیں یا ہمارا تھوڑا سا پہلے سے معلوم ہے اس طرح سے بتائے لے رہے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ بالکل نئے پرسن کو جو ہے وہ مشکل پڑ رہی ہوتی ہے اور مصیبت اس کو لگتی ہے۔ اور عام طور پر بھی جہاں ذرا سی بھی محنت کرنے کی ضرورت آ جائے کہ بھئی آپ کو لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے اور سنانا بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی، تو ایسا شطانہ کہ بآسانی ہم چپ چاپ بیٹھے تھے اپنے گھر میں سکون سے، کیا ضرورت تھی یہ سب جوائن کر لینے کی، اب اتنی مصیبتیں ہو گئی ہیں، بچے کو بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اب شوہر کو بھی نہیں ہے، تو ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے میں ساری چیزیں لے کے چلنا، اور یہ کمپلسری کام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو علم کے لیے ہم لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس کس طرح سے، اور یہاں پر انہی کی بات چل رہی ہے، تو کہا خضر، حضرت خضر نے کہ علم، کیا نہیں میں نے میں نے تم کو کہا تھا، لکا، تم سے، انکا، کہ بے شک تم، لن، نہیں، تستطیع، استطاعت رکھتے ہو یا نہیں برداشت کر پاؤ گے، معی، میرے ساتھ، صبر کرنے کی، صبر کی استطاعت نہیں رکھ سکو گے تم میرے ساتھ، کیونکہ جو چیز وہ دیکھ رہے تھے اس کا انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے بچے کو مار دیا اور پھر ایک کشتی میں چھید کر دیا تاکہ لوگ اس کے ڈوبنے کو نہ آ جائیں، اس طرح کی کام، مطلب جو یہ دیکھ رہے تھے اور ٹوکتے جا رہے تھے کہ یہ تو بہت برا کام کر دیا، یہ تو برا کام کر دیا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ قالا، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان، اگر، سألتک، سألہ مانے سوال ہوتا ہے، سألتو مانے تو اگر اینڈ میں لگا ہو ورب کے ساتھ تو وہ میں کی میننگ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو سألتو، میں نے پوچھا، کا مانے تم سے، اگر میں نے اب تم سے کچھ پوچھا، عن مانے اباؤٹ، شیء مانے چیز، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، یعنی اب جو میں نے پوچھ لیا، اب اس کے بعد میں نے اگر کچھ پوچھا، فلا تصاحبنی، فا مانے سو، لا مانے نہیں، تو صاحبنی، تو مجھے اپنا صاحب، ساتھی کو کہتے ہیں، تو مجھے اپنا صاحب بنا کے نہیں رکھنا، یعنی مجھے اپنا ساتھی نام رکھنا اب تم۔ اتنی بار میں 2 بار غلطی کر چکا ہوں، پوچھ کے، تو بھول سے میں نے پوچھ لیا، اور انہوں نے کہا تھا ٹوکنا نہیں، پوچھنا نہیں، میں خود بتاؤں گا، تو یہ کام بھی ان سے نہیں ہو سکا۔ تو ہم بھی اب دیکھیں کہ کس طرح سے اپنے پڑھائی میں کہاں پر صبر رکھ پا رہے ہوتے ہیں، کہاں پر نہیں۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ موسٹلی یہ چیزیں صحیح بات ہے کہ ہمارے اسکول کا پیٹرن جو تھا وہ تو پھر ہم سبھی کو معلوم تھا کہ جبکہ وہ بہت ہی آڑا ٹیڑھا اور سخت اور مصیبت والا بچوں کے اوپر برڈن اس طرح سے ہوتا ہے، تو وہ تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ دنیا ایسی چل رہی، تو ہم کوئی بھی آبجیکشن اس پہ نہیں کرتے، اور ایزیلی، ہاں بھئی اب یہ کلاس میں تو یہ فالتو کی چیزیں بھی پڑھائی جائیں گی تو بھئی یہ تو سب کو پڑھنا ہے، کہہ کہ بچوں کو بھی مار پیٹ کے پڑھوا رہے ہوتے ہیں اور کروا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ یہی چلا آ رہا ہے۔ لیکن جہاں اگر کوئی آپ کو اسلامک کوئی ایسا مدرسہ یا کوئی ایسا کورس، اس میں ہم بہت زیادہ پھر باتیں بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں، ایسے کر لیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس میں اٹینڈنس کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، وغیرہ۔ تو پڑھائی کسے کہتے ہیں یہ ہم لوگوں نے اسکولوں میں سیکھ لی ہے، اب اس کو اگر ہم اسلامک اس کے اوپر پیٹرن لانے کی ضرورت کوشش کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ سختی ہے اور مشکل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔
اللہ ان سب کو آسانیوں میں بدل دے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو پیٹرن پہ ہمیں پڑھائی مل رہی ہے اس پیٹرن کو سمجھیں اور اس کے لیول پر آنے کی کوشش کریں اور اسے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو چیز بھی ہمارے تک آتی ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے بنا کے ہمارے آگے پیش کری بھی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بڑی کمی بڑی خامی آپ کو نظر آئے تو آپ سامنے والے کو بتا سکتی ہیں کہ بھئی ہاں ورک شیٹ میں یہ کمی رہ گئی ہے، یہ چیز اس طرح سے ہو گئی ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر کوئی جس طرح سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ایسے نہیں ایسے آپ رکھتی ٹائم، یہ نہیں دن وہ رکھ دیتی تو یہ ہوتا تو وہ ہوتا۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم صبر کے ساتھ کورسز میں چل سکیں۔ یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب آپ مجھے اپنا صاحب بنا کے نہیں رکھنا، ساتھی بنا کے نہیں رکھنا، اگر اب میں نے آپ سے کوئی سألتک، اگر میں نے اب آپ سے کچھ پوچھا، قد البتہ تحقیق، بلغتا، بلغا مانے پہنچنا ہوتا ہے، بلغتا پہنچ گیا ہے، من مانے سے، لدنی، اچھا جی آپ لوگوں کے پاس یہ ورڈ ٹو ورڈ آیا ہوگا جس کو ہم نے نشان لگایا ہے یا نہیں؟ ہاں جی اس میں سے ہی دیکھیں بلغتا، بلغا مانے پہنچنا ہوتا ہے۔ بلاغت بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایج تک پہنچ جانے کے بعد جو بالغ ہو جاتا ہے یعنی وہاں تک پہنچ گیا تو وہ اصل میں بلغا مانے پہنچنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو بلغتا آپ پہنچ چکے ہیں، من مانے سے، لدنی، لدن کہتے ہیں طرف، لدنی یا جو لگا ہے میری طرف، عذرا، عذر کو ایک عذر، یعنی کہ اب آپ کے پاس عذر ہے کہ آپ نے جو کام منع کیا تھا میں بار بار وہی کر رہا ہوں، تو آپ کے پاس اب آپ وہاں تک اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ مجھے ساتھی نہ رکھیں اپنے ساتھ، میں آپ کی بات نہیں سن پا رہا ہوں، اس طرح کی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دی کہ اب میں نے اگر کوئی پوچھ لیا تو اب تو ہاتھ ختم ہو گئی، اب پہنچ چکا ہے، آپ کے عذر پہنچ چکا ہے کہ اب آپ مجھے نکال دیں، ہٹا دیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے معافی مانگ لی اور کہا کہ اب ایک لاسٹ چانس جسے آپ کہہ لیں کہ یہ آج سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا لاسٹ چانس بس دے لیں، اس کے بعد اب آپ نکال دیجیے گا، مجھے دور کر دیجیے گا، ہٹا دیجیے گا۔ کم طلقہ پہلے پڑھ چکے ہیں، فامن سو انطلقہ وہ دونوں چل پڑے، دونوں کی میننگ کہاں پہ ہے؟ الف جو لگا اینڈ میں، ٹھیک ہے۔ حتی، حتی جو اردو میں حتی ہوتا ہے وہی یہاں تک کی، یا حتی اذا جب، اتیا، اتا آنے کو کہتے ہیں، عطا کرنے کو، کوئی چیز آنا ملنا، تو اتا یا الف جو لگا ہے دونوں آئے، اہل، اہل مانے لوگ، قریہ بستی کو کہتے ہیں، بستی والوں کے پاس وہ لوگ پہنچے، یعنی کہ چل دیے تھے پھر ساتھ میں دونوں لوگ، اور پھر چلتے چلتے ایک پھر سے بستی آ گئی ایک چھوٹی، وہاں پر پہنچے تو استطعم، اس میں طاعم میم طعام ہی ورڈ ہے یعنی کھانا، تو دونوں نے کھانا مانگا، کیونکہ یہی طریقہ تھا پہلے کہ کہیں مسافر اگر چلتے جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں پھر کوئی جگہ پڑتی تھی تو وہ لوگ وہاں جا کے بتاتے تھے کہ ہم لوگ مسافر ہیں، تو جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اب ان کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ پہنچے اور پھر وہاں پر جا کے انہوں نے کھانا مانگا۔ کہاں پر ہیں ہم لوگ؟ اوکے، واٹس ایپ پر جو ورڈ ورڈ ہے وہاں پر اس میں دیکھیں، وہاں کے اہل سے ایک بستی کے میں پہنچے اور استطعمہ دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، ہا قریہ کی طرف اشارہ ہے، اس ان
لوگوں سے، اس کے لوگوں سے یعنی اس بستی کے لوگوں سے ان دونوں نے کھانا مانگا۔ تو کیا کر دیا ان لوگوں نے؟ اچھے لوگ نہیں تھے وہ، فَأَبَوْا، فا مانے سو، ابو مانے ہوتا ہے انکار کر دینا، قبول نہیں کیا، تو انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ جبکہ یہ طریقہ تھا پہلے بھی، ابھی بھی، اب تو ریسٹورینٹ ہے، خود خرید کے کھانا، خود پیسے لے کے آنا، ورنہ یہ مسافروں کا ایک وہ ہوتا تھا کہ کوئی سفر کو نکل گیا ہے تو اگر کوئی بتائے کہ وہ مسافر ہے تو اس کو پھر کھانا کھلانا چاہیے۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں اپنے گھر سے لے کے نہیں آیا، نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو، یا آئے ہی کیوں ہیں جب ایسے تھا بس 10 چیزیں۔ تو کھانا کھلانا ایک بہت بڑا اجر ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ضرورت مند کو کھانا کھلانا، تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا، جب تک ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کے لیے کھڑے رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ بہترین اجر ہے یہ کہ آپ کسی کے بہترین طریقہ ہے اللہ سے مدد حاصل کرنے کا، کہ آپ کسی دوسرے کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیں گے، سبحان اللہ۔ تو اسی وجہ سے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو وہ والی بات تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غریب لوگوں کو ڈھونڈا کرتے تھے، ایسی مجلسوں میں جا کے بیٹھا کرتے تھے کہ وہ ان کے ذریعے، ان کے نصیب کی وجہ سے ہم کو مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم انہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم ایسے لوگوں کی مدد کرنا یا ایسے لوگوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دو تو جو تمہارے بھی رزق میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے رزق بھی بند ہو جائیں، کیونکہ ہمیں ان کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کبھی آپ دیکھیں کہ ایسا اچانک سے آپ کے کام پورے ہو جانا، یا کہیں سے ایسی جگہ سے کوئی رقم مل جانا، یا کوئی آپ کسی کی ایسے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سبحان اللہ چیزیں محسوس کی ہیں کہ ایسے پیسہ ادھر سے کہیں سے تھوڑا بہت اگر ملا تو سامنے سے پھر کہیں ایسا مانگنے والا، ضرورت والا آ جاتا ہے کہ بھائی، یا پھر اس چیز کو آپ بعد میں دیکھتی ہیں کہ ابھی آپ نے کسی کی مدد کی تھی کہ بھئی ایسی ایسی ضرورت تھی، آپ کو محسوس ہوا کہ بھئی ہاں میرے پرس میں تو پیسے بھی اتنے نہیں ہیں، ابھی میرا یہ کام ہوگا، پھر میں دیکھتی ہوں کیسے ہوگا، اللہ کرا دیں، اور اسی بیچ کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ آپ کا ایسا بن جاتا ہے اور آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور بلا شک کہ یہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو صبر اور ان سب کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج یہ بھی جو تفسیر چل رہی تھی اس میں ہی ہم لوگوں نے یہی آیات دیکھی، صبر کے ساتھ ساتھ الحمدللہ نیک کاموں کے ساتھ ساتھ صبر کرنے کی جو ہے وہ ایمان اور صبر، رحم، یہ چیزیں جو ہیں جوڑا ہونی چاہیے ایک ساتھ۔ اگر کوئی ایمان والا ہے تو صبر والا بھی ہو، رحم کرنے والا بھی ہو، تو یہ صفات ہے ایمان والوں کی، اللہ ہم سب کو عطا کرے، آمین یا رب۔ تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھلا دے، تو وہاں کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ ان مانے کہ یضیفوہما، ضیافت، آپ نے اس ورڈ سنا ہو، اس میں بھی ضاد یافا جو اس میں آپ کو مین ورڈ دکھ رہا ہے وہی ہے، یضیفون یعنی ضیف، ضیافت سے انہیں، اس کو ہم لوگ ضیافت کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں یہ ضیافت کہلاتا ہے، سیم ورڈ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کی مہمان نوازی کی جائے۔ ضیوف کہتے ہیں مہمانوں کو، ضیف مانے مہمان اور ضیوف اس کی جمع ہے۔ تو مہمان نوازی سے، ہما ان دونوں کی، ان دونوں، ابھی تک ہاں آپ نے اوپر دیکھا نا، اہلہا، اور اس کے اہل یعنی اس بستی کے اہل، مؤنث تھی، فیمیل تھی، کیسے پہچانا آپ نے کہ قریہ جو ہے وہ فیمیل ہوگی، اس میں ہاں لگایا جائے یا ہو، آخر میں گولتا آ رہا ہے، گولتا اگر کسی ناؤن میں آ جائے تو وہ فیمیل ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو اس لیے ہاں لگا تھا اہلہا، یہاں پر ہما لگا ہے، یعنی کہ ان دونوں کی ضیافت داری سے منع کر دیا ان لوگوں نے کہ ہم لوگ نہیں کھلائیں گے، اپنا خود دیکھ لو۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی وہاں کے لوگوں سے ناراض تھے کہ کیسے لوگ ہیں، کیا ہے۔ تو اسی بیچ فا سو وجدہ مانے پایا، تو آگے چل ہی رہے تھے ان لوگ، تو خضر علیہ السلام نے ایک فیہا جدار، فی مانے میں، ہا مانے اس میں، اس بستی میں، جدار مانے ہوتا ہے دیوار، ایک جدار پائی، یعنی کہ ایک دیوار پائی خضر علیہ السلام نے اس میں، جو کہ یرید مانے
وہ دیوار چاہ رہی تھی، اسے ہماری طرف دیوار چاہنا نہیں کہا جاتا اردو میں، لیکن یہاں عربی میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ گرنا چاہ رہی تھی دیوار. تو گرنا چاہ رہی تھی ہم لوگ نہیں کہتے ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں اردو میں کہ گرنے والی تھی، ہے نا. لیکن یرید مانے چاہنا ہوتا ہے، تو وہ ایسی ہو گئی تھی کہ گرنے والی تھی. جبکہ یہاں اردو میں آپ چاہنا ہی لکھیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے. ارادہ جو وہ کسی چیز کا ارادہ رکھنے کو کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز چاہنے کو کہتے ہیں. تو اراد سے ہی یرید بنا ہوا ہے. وہ ارادہ رکھتی تھی ان کی ینقض، خوف بہت ڈھا جانے کو کہتے ہیں، کولیپس جسے آپ کہہ لیں کہ گر جانا، ڈھا جانا. تو وہ ڈھا جانے والی ہو چکی تھی دیوار. فا مانے سو اقامہ، انہیں نے قائم کر دیا. اقام مانے اس کو سیدھا کر دیا. فاقامہ، ہو جو ہے وہ دیوار کی طرف اشارہ. آپ دیکھیں فاقامہ ہا نہیں لکھا گیا، کیوں؟ کیونکہ ہا جو ہے وہ مؤنث کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جدار اس میں کوئی تا مربوطہ نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ ہماری طرف تو دیوار گر جاتی ہے، عربی میں دیوار گر جاتا ہے. ٹھیک، دیوار ہوتا ہے عربی میں. تو کئی کچھ اس طرح کے آپ دیکھیں گے، میل فیمیل یہ سارے ڈفرینس آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کوئی بھی ایسا یاد کرنے کی، ہماری طرف تو اردو میں کوئی نشانی نہیں ہوتی کہ آپ کیسے بتائیں گے کہ دیوار کو آپ کیا کہیں، گر جاتی ہے کہیں یا گر جاتا ہے کہیں. لیکن آپ عربی میں دیکھیں کچھ نشانی ہے، آسان ہے، اسی لیے عربی آسان ہے الحمدللہ، کہ اس میں گولتا نہیں ہے آخر میں. اس کا مطلب وہ میل ہے. کئی جگہ ایسی جو ہے وہ چھوٹی چیزیں آپ کو پہچاننے میں مل جائیں گی انشاءاللہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نشانیوں سے الگ بھی جا رہا ہوتا ہے چیزیں. جیسے لکھا ہے مانے ماں، تو کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ اس میں گولتا ہو. آپ کو کیسے پتہ چلے کہ فیمیل کے لیے ہے؟ کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو خود سے اس طرح سے پتہ چل رہے ہوتے ہیں، بولنے سے ہی آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں، بات سے ہی پتہ چل رہے ہوتے ہیں. ان کچھ کی نشانیاں عربی میں ماشاءاللہ موجود ہیں. تو اقام ہو، تو اس کو انہوں نے گرنے نہیں دیا، ان کی بستی کی دیوار کو صحیح کرنے لگے. قال، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو شئت، لو مانے اگر، شئت شاء سے بنا ہوا ہے. انشاء، شاء مانے چاہنا ہوتا ہے نا. انشاء اللہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم آ جائیں گے. تو انشاء، شاء مانے چاہنا، ہم لوگ اسی سورہ میں پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ کہنے کی فضیلت. تو شئتا اسی کا ٹینس ہے، دوسرا ورڈ ہے، لیکن میننگ وہی ہے کہ اگر آپ چاہتے، پاسٹ ٹینس میں لکھا ہوا ہے اور آگے تا کے اوپر جو فتحہ لگا ہے تو تم، جس کی میننگ ہوتی ہے اگر تم چاہتے. لاتخذت، لا مانے ضرور، یقیناً، لام ایکسٹرا یہ لگایا جاتا ہے جس کی میننگ ہوتی ہے ضرور. اتخذت، اخذ مانے پکڑنا ہوتا ہے، تو تم پکڑتے. تا جو آخر میں آیا ہے تو تم کے لیے آیا ہے کہ تو تم یقیناً پکڑ لیتے. پکڑنا یعنی لینا سے مطلب ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو کھانا ہم لوگ کو نہیں دے رہے تھے، تم ان کے بستی کی دیواریں بیٹھے صحیح کر رہے ہو. اگر چاہتے تو تم کہتے کہ ہم دیوار صحیح کر دیں گے، تم ہمیں اس کے بدلے کچھ پیسہ، کچھ اجر دے دو. علیہ اجرا، اس کام کے اوپر تم کوئی اجر لے لیتے نا. ہم لوگ بھوکے پڑے ہیں یہاں، اور بنا کسی، ایک تو اچھے لوگ نہیں ہیں تو چھوڑ دیتے، گرنے دیتے دیوار، یا پھر بنا ہی رہتے تو آپ ان سے کچھ معاوضہ لے لیتے، کچھ اجر لے لیتے، اس کے اجرت لے لیتے الگ سے. تو پھر سے وہ بول دیے سبحان اللہ. اب کیا ہوا؟ قال، کہا، ہذا یہ، فراق فرق ہے، جدائی. فراق ویسے الگ الگ ہونا کو کہتے ہیں کہ ایک ادھر ہو جائے ایک ادھر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں فراق. تو یہاں پہ جدائی میننگ لکھا ہوا ہے، لیکن فرق میں بھی آپ اس کو میننگ اگر لکھیں آپ کے جملے میں صحیح آ رہے گا. بینی، بین مانے بیچ، نی یا جو آیا ہے میرے بیچ، وہ بینہ کا، اور وہ بین مانے بیچ، کا مانے تمہارے. یہی فرق ہے میرے اور تمہارے بیچ. انہوں نے کہا، کیا بتایا کہ سیکھنے کے لیے ان کو اتنا بولا ہوا تھا کہ صبر بس رکھے، یا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. اللہ کی طرف سے ان کو سمجھایا جا رہا تھا اور وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو انہوں نے یہی فرق بتا دیا کہ یہ فرق ہے تمہارے اور میرے بیچ. سأنبئک، اس میں سین معنی ہوتا ہے ول، اب میں بتاؤں گا. انبئ
حمزہ جو ہے وہ میں کی میننگ دے رہا ہے، نبا اس میں ورڈ ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، بڑی خبر کو، عن النبع العظیم، تو نبا جو ہے وہ نیوز کو کہا جاتا ہے، بڑی خبر کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں اس کے بارے میں سأنبئک کا تم کو، تو آپ دیکھ رہی ہیں ایک ورڈ میں کتنے سارے ہیں، سین کے الگ میننگ ہے، آگے جو حمزہ ہے وہ الگ میننگ ہے، نبا ورڈ ہے اس کے اندر، مانے خبر دینا، انفارم کرنا، کا مانے تم کو۔ انہوں نے کہا کہ یہی فرق تمہارے اور میرے بیچ، یہی فرق ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں بتاویلی، اس سب کی تعویل، ان سب کا جو وجہ تھی کرنے کی، وہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ماں مانے جو، لم نہیں، تستطیع تم استطاعت کر پائے، تم اس کو برداشت کر پائے، بیر کر پائے، علیہ اس پر صبر، صبر، تم سے صبر نہیں ہوا اور تم نے پوچھ لیا، تم نے بات کہی اس کے پر۔ اما اما مانے جو، السفینہ تو جو سفینہ تھی، سفینہ کشتی کو ہمارے پاس بھی سفینہ کہا جاتا ہے، فکانت، فا مانے سو، کانت مانے تھی، کانا مانے ہوتی ہے ہوتا، لیکن کانت مانے ہوتی، تو وہ تھی، لمساکین مسکینوں کی تھی، ضرورت مندوں کی تھی وہ کشتی، یعنی کہ ایسے امیر لوگوں کی نہیں تھی، اس سے وہ لوگ کمانا کھانا پینا ایسے کام کرتے تھے، تو وہ اگر کچھ ضرورت مندوں کی تھی، وہ کشتی جس میں انہوں نے شہد بنا دیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ ضرورت مندوں کی تھی، یعملون عمل کرتے تھے، وہ سب اس پہ کام کرتے تھے، فی معنی میں، البحر اس پہ کام کرتے تھے، یعنی اس کو سمندر میں لے جاتے تھے، اس سے اپنا روزگار کماتے تھے، تو وہ ان کے کام ضرورت کی کشتی تھی وہ، جس پہ انہوں نے شہد بنایا تھا۔ تو فَأَرَدْتُ تو میں نے ارادہ کیا، اردت ارادہ اس میں جو ورڈ دکھ رہا ہے ارادہ، تو میں نے تو میں نے ارادہ کیا ان کی عیبہا اس کو عیب دار بنا دوں، آپ کو اس میں عیب ورڈ دکھ رہا ہے، عین یا با عیب، مانے میں، عیبہا میں اسے، ہاں جو ہے وہ اس کشتی کی طرف اشارہ ہے، میں اس کشتی کو عیب دار بنا دوں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو خراب کر دوں، وکانا اور تھا، وراءہم ان کے پیچھے، ورا مانے پیچھے ہوتا ہے، وراءہم ان کے پیچھے، ملک ایک بادشاہ تھا، جو کہ یأخذو جو کہ اخذا مانے ابھی ہم نے پڑھا نا لینا، یأخذو لینا چاہتا تھا، کلا ہر چیز، سفینہ ہر کشتی جو ہے وہ، ہر کشتی کو وہ چھین لیا کرتا تھا، وہ اپنے پاس ساری کشتیاں رکھنا چاہتا تھا کہ مجھ سے آ کے لو، مجھے رینٹ دو وغیرہ، اس طرح کا وہ بادشاہ تھا۔ تو غصب مانے ہوتا ہے زبردستی، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو اندازہ تھا کہ ایک یہاں پہ بادشاہ ہے اور وہ اس طرح کا ہے، وہ ان ضرورت مندوں کی کشتی کو چھین لے گا، تو انہوں نے اس کشتی کو ہی خراب بنا دیا، جس سے وہ کشتی کو انہوں نے ریپیئر کر کے کسی طرح اپنا کام تو چلا پا رہے تھے، لیکن پوری کی پوری کشتی اگر چھین لیتا بادشاہ تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے ان ضرورت مندوں کا۔ الحمدللہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ بات معلوم ہوئی، اور انہوں نے اس کو پھر اس طرح سے کر کے لوگوں کی مدد کی۔ تو یہ علم اللہ کی طرف سے خاص تھا، جس کے اوپر صبر کے ساتھ اگر یہ کام کرتے تو کبھی ٹیچرز نے ہم لوگوں کو بھی بہت صبر کی تلقین کی تھی، بہت زیادہ، کیونکہ ہم لوگ جا کے بیٹھ گئے تھے عربی میڈیم میں، عربی بالکل نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ اردو بھی نہیں آتی تھی، تو آپ بتائیں اگر کسی کی لینگویج ہندی انگلش اس طرح کی ہو، اردو بھی کافی سملر ہوتی ہے نا عربی سے ریلیٹڈ، کم سے کم لیٹر سیم ہوتے ہیں، اور کچھ آپ لکھا ہوا تو پڑھ سکتے ہیں، غلط سلط ہی پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اسے پڑھ پا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ لکھا۔ کوئی بھی معلومات نہیں ہونے کے باوجود سب لوگ جا رہے تھے ایڈمیشن لینے، اور ہم لوگ بھی پہنچ گئے، لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہو جاتا ہے، ہم لوگ کرا لیتے ہیں، لیکن جب پہنچے تو پتہ چلا کہ لوگ ٹیچرز بھی عرب ہیں، ان کو انگلش نہیں آ رہی، ان کو ہندی نہیں آ رہی، ہم کیسے اپنی بات پوچھیں کہ یہ کیا لکھا ہے، یہ کیسے ہو، کیونکہ کوئی لیولس تو تھے نہیں کہ بھئی آپ کو الف با سے پڑھایا جا رہا ہے اور بالکل اب سکھایا جائے گا کہ 2 لیٹر ورڈز ہیں اس کی میننگ یہ ہے، پھر 3 لیٹر نہیں، تو ٹیچرز کہتی تھی صبر کرو، ہم کہتے تھے واہ یہ کیسے پڑھائی ہیں، ایک جملہ نہیں، جبکہ وہی ٹیچر جب ہم لوگ ہمیشہ بتاتے ہیں نا کہ آخر کے دنوں میں بتاتی تھی کہ یہ وہی کلاس ہے
جب ہم لوگ نے پورا کورس ختم کر کے الحمدللہ نکلے تو بولی کہ آپ لوگ وہی اسٹوڈنٹ ہیں کہ جب ہم لوگ آ کے شروع کے دنوں میں بیٹھتے تھے بس آپ لوگ سلام کا جواب دے لیتے تھے، اس کے بعد کوئی بات کہو کہ اللہ کرے آسانی ہو تو کوئی آمین نہیں کہنا، اللہ کرے کہ ایسا ہو تو پھر سے کچھ ہاں انشاءاللہ کچھ، مطلب سب بس آنکھیں کھلنے سے بیٹھے دیکھتے رہتے تھے ان کو کہ ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے سبحان اللہ۔ تو اگر ایسے کلاس میں پہنچ جائیں تو کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ ہم تو اپنی ہم زبان میں بھی آ کے ایسے آنکھیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اتنا بتا رہی تھی، اتنا پڑھا رہی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا، جبکہ سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو کلاس کی برکت ہی ہوتی ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں بتا بتا کے ٹیچرس نے ہم لوگ کو روکا تھا، اور ایک اسٹرینج طریقے سے الحمدللہ ہم لوگ کب اللہ نے ہم لوگوں کو سکھا دیا اور کب راستے کھلنا شروع ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں یہ ہے کہ اپنی محنت، اپنے لگن کو آپ کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہوگا، اور اس طرح سے بھی آپ الحمدللہ آگے بڑھ جائیں گی۔ وہی کام تھا کہ وہ صبر کر کے ان کے ساتھ رہتے۔ یہ ایک صبر والا پارٹ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ رکی رہیں۔ تو جو بیچ میں آ کے شیطان تم سے ہو نہیں رہا، بیکار میں فیس دے رہی ہو، بیکار تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تم کو سنا نہیں پاتی ہو، سب کے سامنے ناک کٹ رہی، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں بالکل شیطانی باتیں۔ آپ 10 بار کوئی نہیں فیل ہوتا، ہم لوگ بھی الحمدللہ کوئی نہیں فیل ہوئے، ہاں کبھی مارکس کم کبھی زیادہ اس طرح کے ضرور ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل، ان کے اوپر بھروسہ، ان سے دعائیں مانگ کے جو بیٹھے الحمدللہ، کبھی یہ وہ لیول کے لیے بھی ریڈی تھے ہم لوگ کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، فیل ہوں گے، ریپیٹ کریں گے، فائدہ ہوگا، پھر سے اجر ملے گا، پھر سے سنیں گے، لیکن وہ لیول نہیں آیا کہ کبھی فیل ہو کے دوبارہ سنتے۔ اگر وہ آ بھی جاتا تو ریڈی ہوتے، اور یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا۔ ہاں ایک بار ہم لوگ کے کلاس ریپیٹ ضرور ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک پورا مدرسہ بند ہو کے دوسری طرف گئے، تو ان کو ہم لوگوں نے بہت کہا کہ بھائی یہ پورشن ہم لوگ کر چکے تھے، آپ آگے لیں، ہم لوگوں کو آگے لیں، نہیں لیا۔ تب ہم لوگ بہت ناراض ہوئے تھے کہ بھائی یہ کون سی بات ہوئی، بچے چھوٹے ہیں، اتنی محنت تو سب لوگ آ رہے ہیں پڑھنے کی، وہ پورا 1 سال ہمارا پیچھے کرے دے رہے ہیں، اور پھر سے 1 سال پڑھنا پڑے گا، سال برباد ہو رہا ہے وغیرہ۔ لیکن یہاں پر ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ سال کیسے، آپ کو کہیں جانا ہے، کیا ہونا ہے، اگر مر بھی جانا ہے اس بیچ تو ہے نا، پھر اللہ کے پاس اتنی ہی وقت ہے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ اتنے ہی چیک کریں گے، آپ ریپیٹ کریں۔ مطلب ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ سال خراب ہو رہا ہے، یا اس میں سے کوئی ایگزٹ چلا گیا تو وہ کیسے پڑے گا۔ ہم لوگوں کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ نہیں، ختم کرا دیں، بس جلدی کر دیں، جیسا ہے وہ ہو جائے گا۔ اب افسوس کرتے ہیں کہ اتنی جلدی ختم ہو گیا، ریپیٹ بھی کرنے کی کوشش میں تھے تو کسی وجہوں سے ریپیٹ نہیں کرا، تو یعنی ایک بند ہو گئی والی بات جو ہے، وہ اتنی محنت والا پارٹ جو ہے وہ بند ہو کے اب کچھ ہلکے پھلکے کورس ہم کر رہے ہوتے، لیکن جو وہ وقت تھا تو وہ چاہتے تو کنٹینیو ہو سکتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ابھی بھی ہم سب کنٹینیو کریں، بڑے لیول پہ کریں، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے بڑے لیول کے پڑھائیاں بھی کرتے رہیں، آمین یا رب۔ تو صبر لکھیں بڑے بڑے الفاظ پہ کہ بیچ سے نہیں چھوڑ دینا، جو کورس جس طرح سے بنا ہوتا ہے اس کو اللہ کی رحمت فضل کو ایکسیپٹ کر کے اس کو اسی لیول پہ لینا کہ اللہ کی طرف سے ملا ہے مجھے، اور ویسے ہی فالو کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھنا، ٹھیک۔ تو محنت کی، صبر کی، سب کی ضرورت ہے، یہاں پہ آپ کو ملی۔ وہ اماں، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس وجہ سے اسے خراب کیا تھا۔ پھر دوسرا انہوں نے بتایا، اور جو غلام تھا یعنی جو لڑکا تھا، فکانا، وہ تھا اس کے تھے، یعنی کہ ابواہ، ابوا پیرنٹس کو کہتے ہیں، واو کے ساتھ جو ایک الف آ گیا ہے، یہ دونوں جو اس کے پیرنٹ، یعنی کہ ماں اور باپ جو دو تھے اس کے پاس، ہو اس کے، تو دو نیچے کچھ نہیں لکھا ہے، ابوا لکھ دیا ہے والدین، تو لکھا ہے کہ دونوں، اوپر بھی والدین ہو سکتا تھا، لیکن یہ آپ کو نیا ورڈ دیکھ رہا ہے نا، ابوا، تو میننگ وہی ہے والدین۔ اس کے جو والدین تھے وہ تھے مؤمنین، ایمان والوں میں سے تھے، یعنی کہ بہترین ایمان والے تھے۔ جو جس لڑکے کو قتل کیا تھا نا، اس کے والدین بہت اچھے نیک لوگ تھے۔ فخشینا، فامنسو، خشینا، مجھے خشیت آئی، یعنی مجھے ڈر تھا، ان من کی یرحقہما، یعنی رحق بوجھ ڈالنے کو کہا جاتا ہے، تو ان دونوں پر یہ لڑکا بوجھ ہو جاتا، طغیانن، سرکشی، پھر یہ جو ہے یہ طغیان ہو جاتے، وا کفرا، اور کفر کرنے لگتے۔ تو
اولاد کی محبت میں آ کے یہ دونوں جو ہے وہ اپنے ایمان کو کھونے والے تھے. ان کو یہ چیز محسوس ہوئی تھی کہ یہ ایسا ان کے ساتھ ہونے والا ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس اولاد کو ہی ہٹا دیا. اور یہ ان والدین کے لیے آپ دیکھیں ہم کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ تو بہت ہی بڑا جب وہ اگر سرکش اور کفر پر اترنے والے تھے اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ اس بچے سے بہت پیار کرتے تھے نا. اس بچے کے محبت میں آ کے وہ کفر بھی کرنے والے تھے, اللہ کی حدوں کو پار بھی کرنے والے تھے, سب کرنے والے تھے, یعنی کہ وہ بہت محبت کرتے تھے اس اولاد سے. لیکن ان کی محبت ان کے ایمان کے آگے آئی جانے والی تھی, تو اللہ نے ان پر رحم کر کے ان کو وہاں بھیجا اور ان کی اولاد کو ان سے دور کر دیا. تو یہ معاملہ آپ دیکھیں, اب ہم سے کوئی ہماری قریبی چیز دور ہو جائے تو یہ اللہ کے, اگر ہمارے اس طرح کے اللہ کے ساتھ گمان رہے کہ نہیں بے شک میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے, میرے رب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ چیز میرے پاس اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھی, اس لیے یہ کھو گیا, اس لیے یہ ٹوٹ گیا, اس لیے اس کا انتقال ہو گیا. اتنے بڑے بڑے کام بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ دیکھیں کہ کیسے ایک مومن بے صبرا ہو سکتا ہے, کیسے ایک مومن اللہ سے شکایتیں کر سکتا ہے کہ سالوں میں نے سونا جمع کیا, آج اچانک سے چوری ہو گئی. اب میں جیسے ان کے گھر میں چوری ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم ہی ملے تھے, ہم اتنے نماز پڑھنے والے اتنے تھے, اب ہم نہیں نماز پڑھیں گے, نعوذ باللہ. تو ایسے یہ سارے اگر ہماری اچھے سے یہ باتیں پڑھی ہوئی ہوں تو فٹ سے ہمارا اللہ کے اوپر یہ آئے گا کہ الحمدللہ, پتہ نہیں کیا برائی تھی کہ کیا آپ کو نہیں پتہ چلا نا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے والدین ہی بگڑ جانے والے تھے اس بچے کی وجہ سے, تو اللہ نے اولاد دی اور پھر لے لی. تو ان کے لیے بھی کتنی بڑی آزمائش, اور اللہ کے لیے ایک طرف سے ان کے اوپر کرم. ہم کو نہیں معلوم, ہم اللہ کے چیزوں کو نہیں سمجھ, اتنی بڑی عقل نہیں رکھتے ہیں. ہر طرح کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اور عالم الغیب علام الغیوب. تو ہمارے ساتھ جو ہے اس بات کا صرف ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ میرے لیے خیر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے, اور وہ تربیت کرتے ہیں ہماری, وہ ہمارے رب ہیں. والدین سے اوپر بھی جو پارٹ آتا ہے وہ رب کا آتا ہے, یعنی کہ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت دانت ہے تو ایسے لگا ہونا چاہیے, ایسے. والدین تو صرف بچے کو گود لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے پالا. آپ دیکھیں کیسے وہ ہڈیاں اندر, اس کے اندر کیا ضرورت ہے, وہ رب نے ہمارے بنا بنا کے بھیجا. تو وہ تو ہمارے ساتھ ایک پوائنٹ کا بھی کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہونے دیتے. اور الحمدللہ اس آیت کو پڑھ کے کوئی بھی چیز اگر ہم سے دور ہوتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر ایمان ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ خیر کا معاملہ ہے, صبر ملتا ہے, اللہ کی طرف شکر اور حمد کے الفاظ ہی نکلتے ہیں. تو مومن ایسا ہوتا ہے, چاہے اس کو ملے چاہے اسے لے لیا جائے, دونوں موقع پر وہ شکر اور حمد کرتا ہے, الحمدللہ. تو یہ پارٹ مین چیز ہے, یہ لکھیں, اس کو یاد کریں, سیکھیں اپنے پاس, اور یہ فائدہ اس میں سے آپ نے لیا. فَأَرَدْنَا, تو ہم نے ارادہ کیا, ان کی یبدلہما, کہ بدل دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اب وہ پھر ان دونوں کے لیے بدل دیں گے. ربہما, ان کے رب نے, خیر, تو ان کے رب نے, پھر آپ دیکھیں کہ یہ رب کے فیصلے پر انہوں نے پھر جواب دینا شروع کر دیا کہ ان کے رب نے فیصلہ کیا کہ ان کو اس سے بہترین اولاد دیں گے. خیر منہ, ہم صحیح پڑھ رہے ہیں, آیت نمبر 80. اوکے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا, تو ہم نے ارادہ کیا, پس چاہا ہم نے کی, یبدلہما, بدل دیں ہم ان دونوں کو, ربہما, ان کے رب, بہترین, خیر مانے بہتر, منہ, ان سے, زکوٰۃ, پاکیزگی. زکوٰۃ یہاں پہ پیسوں والی زکوٰۃ سے, زکوٰۃ مانے ہوتا ہے پاک. تو جب ہم پیسوں کو سے بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے پیسوں کو پاک کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر زکوٰۃ پیسوں سے نہیں نکلی ہو تو وہ ناپاک پیسے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر گھر میں
کوئی اور بیماریاں جہاں پہ وہ پیسے لگ جائیں گے، ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کو پاک کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ مانے پاک ہوتا ہے، اوکے۔ تو منہ زکاتن پاکیزگی میں، وہ اقربا اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں، رحمہ رحم، تو رحم دلی میں، اور ان کے اوپر یہ اللہ کی رحمت تھی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اور بہتر اس سے دیں گے، تو وہ اور اچھے رہیں گے، پاک رہیں گے، اور اچھے رحم کرنے والے ہی بنے رہیں گے۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور عطا فرمائے جو پاک طینتی میں اور محبت میں اس سے بہتر ہو۔ تو خضر علیہ السلام ہی یہاں پر ہیں، فاردنا، کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بدل دے، ٹھیک، یہ اس طرح سے ہے۔ وہ الجدارو، اور جو یہ تھی، نہیں یہیں تک ہے، چلیں نیکسٹ کلاس میں اس کو دیکھیں گے۔ آج کا وقت ہمارا لمبا ہی گیا ہے، اللہ آسانی کرے تلاوت سنانے میں آپ سبھی کے لیے۔ تو ایک بار ہم تلاوت کریں گے، پھر آپ لوگ ڈیوائڈ ہو جائیے انشاءاللہ۔ آڈیو آپ لوگوں کو پہلے ہی مل جا رہی ہے، اس سے آپ لوگ پڑھ کے رکھیں، سیکھ کے رکھیں، تاکہ مشکل الفاظ جو بھی اس میں آ رہے ہیں آپ اس کو اچھے سے بول سکیں۔ چلیں ہم تھوڑا تھوڑا بتاتے چلیں گے جہاں پر بھی فرق ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال الم اقل لک انک، کیا دھیان رکھنا ہے؟ اقل لک انک، نون پہ شدہ ہے، اس کو کھینچیں گے، لک لک بڑا نہیں ہونے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اقل لک انک ایسا نہیں ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یہ سب تا ہیں، لیکن قا ہے، تستطیع، عین کے اوپر فتح ہے، جلدی جائیں گے، تستطیع معی صبرا، اسی طرح معی بڑا نہیں ہوگا، معیا نہیں کہیں گے، ما بھی ٹیڑھا نہیں، اے بھی نہیں، معی، الگ الگ لے جائیے، معی معی، لن تستطیع معی صبرا، صاد با سیدھا، را صاد ہے بھی، صبرا۔ قال ان سألتك عن شيء، شيء کہیں گے، شے نہیں، ٹھیک، نشان لگائیں جہاں جہاں پر کھینچنا ہے، یہ موسٹلی سارے اخفا آ رہے ہیں۔ ان اخفا میں ہم کیا کرتے ہیں، نون کی آواز کو چھپاتے ہیں، ہے نا، تو ان نہیں کہیں گے، ان کہیں گے، نون کو، نون کے لیے زبان کی نوک جو ہے وہ آگے کے جو اوپر کے دانت ہیں ان کے مسوڑے جو ہیں اندر کی طرف وہاں پہ ٹچ ہوتے ہیں، تو وہاں نہیں ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان پورا نون وہاں پہ نہیں کہہ کے زبان کی نوک کو آپ نیچے رکھیں، یا جہاں پہ آگے والا لیٹر ہے آپ پڑھنے والی ہیں وہاں پہ رکھیں، تب بھی آپ کا نون جو ہے وہ صاف ظاہر نہیں ہوتا اور اخفا ہو جاتا ہے، یعنی چھپ جاتا ہے وہ۔ ان سألتک عن شیء بعدها، اس کو بعدها یا پھر بعدها، نہیں کہیں گے، عین کے پر زبر نہیں لگائیں گے، بس، بعدها فلا تصاحبنی، حی پورا نیچے لائیں گے، تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، ذال کے لیے زبان کی نوک کے ساتھ ساتھ آواز چلے گی، اسی طرح غین پہ بھی آواز چلے گی، عین پہ بھی آواز چلے، بلغت قد بلغت من لدنی عذرا، فانطلقا حتى اذا، وقفہ جو ہے وہاں پہ آپ روک سکتی ہیں یا کنٹینیو بھی کر سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کبھی عربی قرآن میں نہیں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ لکھا ہے تو آپ وقفہ پہ کیا کرنا چاہیے، تھوڑا سا روکیں اور سانس نہ لیں اور آگے بڑھیں۔ سکتہ پہ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ سانس نہیں لیتے ہیں، اور وقفہ اور زیادہ ٹائم لیتا ہے، کہ یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں لیکن سانس نہیں لی جاتی ہے، کنٹینیو بھی کرا جا سکتا ہے ایسے، پھر کچھ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ فانطلقا حتى اذا اتيا، حمزہ آ رہے ہیں،
اذا بالکل کلیئر، حتی اذا نہیں، حتی اذا آواز کٹ کر کے دوبارہ، اتیا میں بھی آواز کٹ ہوگی، اہلا 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 نہیں اہلا، ٹھیک. قریتن استطعما، یہ اصل میں قریتن لکھا ہوا تھا، لیکن اگر اردو قرآن میں آپ دیکھ رہی ہیں، انڈین قرآن میں دیکھ رہی ہیں تو وہ نون چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں، لیکن اگر عربی قرآن سے آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ تنوین کے بعد حمزۃ الوصل دیکھیں گی، جو کہ نون قطنی، یہ چھوٹے نون کا بنانے کا رول ہوتا ہے. تو اب یہ حمزۃ الوصل کیا ہے، تنوین کیا ہے، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ پتہ کریں. فی الحال اردو انڈین قرآن میں لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ نہیں بھی لکھا ہوتا ہے، تو آپ یہ ہم سوچیں کہ انڈیا کا قرآن اچھا اس میں تو لکھا ہوا، لیکن کہیں پہ نہیں بھی لکھا ہوتا، وہاں پہ ہم کیا کریں گے. تو اصل بات یہ کہ سعودی قرآن میں جو رول ہے وہ ہر ہی جگہ ہوتا ہے، وہ ایک سکھا دیتے ہیں، پھر پورا قرآن ان کا ویسے ہی بنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے تو یہاں پہ نہیں لکھا. تو یہ دو زیر دو زبر دو پیش کے بعد اگر ایسی والی حمزہ آ جائے، الف آ جائے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہو، تو ہم دو زیر دو زبر دو پیش میں سے ایک کو ہٹا کے چھوٹے نون کو لگاتے ہیں، اور پھر خود نون زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. قریتین استطعما، قریتا تو نہیں کہہ رہے تھے کہیں ہم، چلیں. اہل قریتین استطعما اہلها فابوا واو کے لیے ابو نہیں، با نہیں، بو فابوا ان يضيفوهما، ضاد کو ہیوی کیجئے. فوجد فيها، الف الف پڑھتی جائیے گا، فوجد فيها نہیں، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه، قض دونوں ہیوی ہوں گے، فأقامه قاف ہیوی ہوگا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، شئت فاسٹ، لاتخذت وہ بھی فاسٹ کیونکہ ایک ایک حرکت ہے. قال هذا فراق بيني وبينك، فرا را ہیوی ہوگا، قاف ایک حرکت کے ساتھ، بینی بے نہیں بی. سأنبئك نبئك، یہ سب چھوٹا چھوٹا ہی جائے گا، حرکات ہیں ساری. بتأویلی تاکہ ساتھ ہمزہ ہے، سڈن کٹ ہوتی ہے. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة، سین میں سیٹی کی آواز دیں گی، میم پہ شدہ ہے، کھینچیں گے. فكانت تام ہمس، فكانت لمساكين يعملون في البحر، ہاں جو ہے حلق کے بیچ کے حصے پہ زور ہونا چاہیے. اہلا میں تو ہا نیچے تھا لیکن حا اوپر ہے. فأردت أن أعيبها، عی پورا نہیں چلائیں گے، عین ایسا نہیں. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، غص صادر غین دونوں ہیوی، یأخذ کل، یہ سب جگہ پہ حرکات ہے، جلدی پڑھنا ہے. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، را کو ہیوی قاف کو ہیوی، يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا، طغيانا میں غین کی آواز چلے گی. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.